کرسٹل میتھ یا آئس کا نشہ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی اسے استعمال کرنے والوں کی تعداد بہت حد تک بڑھ گئی ہے۔ یہ نشہ ذہن کو ایک ایسی خیالی دنیا میں جکڑ لیتا ہے جس سے نہ صرف نکلنا مشکل ہوتا ہے بلکہ ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کی حقیقت سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آئس کا ہمارے دماغ پر بوجھ ہوتا تھا، پھر ہم اس طرح اتنا شکی ہو گیا اس میں کہ باہر جب گھر سے نکلتے تھے اور دو بندے آپس میں باتیں کرتے تھے، میں نے دل میں بولا کہ یہ میرے پیچھے باتیں کرتا ہے، میرے لیے کوئی پلان بناتا ہے یا میری مروانے کے لیے یا کوئی اس طرح اور نقصان دیتا تھا۔ جمیل ایک فرضی نام ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہیں۔ انہیں آئس کے نشے کی عادت کو چھوڑنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ 100 ٹائم اور ہو جائیں گے، جیسے یہ بندے بندے پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بچپن میں برا کیا ہے، آ جائے گا یاد، کیونکہ وہ ڈوپامین آ گئے، دماغ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، تو آپ کی اس بات کے فیکٹر کو میں بہت بڑھا لوں گا دماغ میں۔ جیسے آپ نے مجھے گالی دی، نارملی بھی آپ گالی دیتے ہیں گپ میں، لیکن اس میں پھر مجھے لگے گا جیسے میں نے آئس ماری ہو، آپ نے نہیں ماری، تو مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا؟ کیونکہ مجھے لگے گا آپ مجھے جج کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ میری بات کو نو کریں گے تو پھر ایگریشن ہوگی یہاں پہ۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہیروئن یا دیگر نشے غنود کی طاری کرتے ہیں، جبکہ آئس ضرورت سے زیادہ ہوشیاری اور حواس کو زیادہ بیدار کر دیتی ہے اور ذہن پر ایسے اثر انداز ہوتی ہے جس سے وجود نہ رکھنے والی چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ اگر سائیکوسس ہم کہیں ایکسپلین کریں کہ تو اٹس جو پرسیپشن ہے اس کی اب نارملی پرسیو کرتا ہے، وہ الٹا مطلب لیتا ہے۔ اگر کوئی مہمان ہے، دوست بھی ہے، فیملی بھی ہے، یا آ جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرے قتل کے ارادے سے آئے ہوئے، یا میری بیوی کہیں نکل گئی ہے، تو ایک پرسیپشن اب نارمل ہو جاتی ہے۔ جب پرسیپشن اب نارمل ہو جاتی ہے تو اس کے تھاٹس اب نارمل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے ایموشنز بھی اب نارمل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر بھی اب نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مطلب ہے اب نارملٹی آف پرسیپشن، تھنکنگ، ایموشنز اینڈ بیہیویئر، اور وہ اس حد تک چلا جاتا ہے اور اس کو اس طرح یقین ہوتا ہے جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 67 لاکھ لوگ منشیات استعمال کرتے ہیں اور یہ تعداد مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں ایک کیس سٹڈی ہوئی تھی دیر میں، آپ کے پاس 5 سوسائڈ بامبرز آئے تھے، اس میں سے ایک پکڑا گیا تھا۔ جب اس کا ڈوپ ٹیسٹ کیا گیا تھا تو وہ آئس ایڈکٹ نکلا تھا۔ یعنی یہ اس حد تک خطرناک ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی مارنے پہ تل جاتا ہے اور دوسرے کو بھی مارنے میں تل جاتا ہے۔ آپ ریسنٹلی ایک کرک میں واقعہ ہوا تھا، جو آئس ایڈکٹ پیشنٹ تھا، اس نے اپنے 4 بچوں کو بھی مار دیا تھا، بیوی کو بھی مارا تھا اور اپنے فادر کو بھی اس نے قتل کر دیا تھا۔ تو انسان اپنی سوچ، جو ریئل سوچ سے سمجھ ہوتی ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہیروئن سے مریض نڈھال محسوس کرتا ہے جبکہ آئس سے انسان چست ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے گھر والوں اور قریبی لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری بجلی کی تاریں ہوتی ہیں تو وہ ڈوپامین کا جو پاتھ وے ہے سبسٹینشیا نیگرا، اس میں کرنٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، امبیلنس آ جاتا ہے، تو آپ کے بیہیویئر میں کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے ہیلوسینیشنز کی بات کی، جو آپ کے نارمل جو بندہ ہوگا اس کے ہیلوسینیشنز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کا جو کنیکشن ہے وہاں پہ جو تاریں ہیں وہ بالکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو آئس لے رہا ہے، یوزولی ڈوپامین جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے ہر نارمل بندے کے، لیکن جو آئس لے گا تو اس کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی، کرنٹ زیادہ آئے گا تو شارٹ سرکٹ ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت منشیات کے عادی افراد کے علاج کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور اس وقت تقریباً 1300 افراد زیر علاج ہیں۔ میری نظر میں تو ہمارے صوبے میں ٹیررزم کو لوگ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، لیکن میری نظر میں جو ڈرگز یا ڈرگز کا فلو، ڈرگز ایڈکشن یا جو ڈرگز بیرنس جس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ٹیررزم سے زیادہ بڑی جنگ ہے۔ حکومت کا اس کے اوپر فوکس بھی ہے، خاص کر اگر میں آپ کو موجودہ صوبائی حکومت کا کہوں تو ہم اس ایکسٹینٹ تک گئے کہ ہم نے چیف منسٹر ہاؤس میں ایک کنٹرول روم بنایا ہوا ہے جس کے تھرو چیف منسٹر کو ڈیلی کی بنیاد پہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ اتنی ڈرگس کی ہم نے سپلائی یا اسمگلنگ یا ہیروئن یا جو بھی ہو وہ ہم نے پکڑی ہے۔ خیبر پختونخوا میں منشیات کی آسانی سے دستیابی اور سستی قیمتیں ان کے بڑھتے ہوئے استعمال کی ایک بڑی وجہ ہیں۔
اس لیے بنیادی طور پر ان کی دستیابی کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔